अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू एचडी। व्यूअर्स, गंदम की इंसान की ज़िंदगी में आने की ये कहानी आज से हज़ारों वर्ष पहले तुर्की में शुरू हुई थी। बलूत के दरख्तों के साए में लहलहाती घास किसी दूसरी घास से मुख्तलिफ थी। घास की इस किस्म ने इंसानी तारीख को बदल कर रख दिया। तुर्की की खामोश पहाड़ियों पर फैली हुई घास आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काश्त होने वाली गंदम की आबाओ अजदाद है। इंसान ने ज़राअत कब शुरू की और क्या उगाया? मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक दुनिया में ऐसे मुकामात की तादाद 10 से 20 के दरमियान है जहां इंसानों ने मुकामी तौर पर खेती बाड़ी शुरू की और अपनी ज़रूरत के लिए फसलें पैदा की, और सबका तरीका फ़र्क था। व्यूअर्स, लेकिन जहां तक गंदम की बात है, ज़ेलेंस्की ने अपनी किताब में गंदम की कहानी के आगाज़ की बहुत खूबसूरत मंजरकशी की है। ये एक ऐसा मंजर है जिसको देखने के लिए हमें हज़ारों बरस पीछे तुर्की और शाम में फैले पहाड़ी सिलसिले ज़ाग्रोस में दरियाए फ़रात के किनारे जाना पड़ेगा। हमारी मंजिल हलब से 3 दिन के फासले पर वाक़ वो मुकाम है जो तारीख़ में आगे चलकर अबू हुरैरा कहलाया। ये दुनिया के इन मुकामात में से एक है जहाँ शवाहिद के मुताबिक सबसे पहले इंसान ने अपनी ज़रूरत के लिए अनाज उगाया था। इस मुकाम से आप शुमाल मगरिब में 30 किलोमीटर तक दरियाए फ़रात के मनाजिर देख सकते हैं और मशरिक़ में 10 किलोमीटर तक। दरिया का पार चौड़ा है और बहाव तेज़, ख़ास तौर पर मौसम बहार में जब ज़ाग्रोस के पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है और सुरख और खाकी मिट्टी बहकर आती है। दरिया के किनारे शोक सब्ज़ सरकंडों और नम गया या झुमकेदार फूलों से ढके हुए हैं और पानी में बगले और दीगर परिंदे देखे जा सकते हैं। बीत के दरख्तों के झुंड पानी के बहाव को सुस्त कर रहे हैं। दरिया से हटे तो चिनार और आ दरख्त के जंगल फैला हुआ है जो मौसम सरमा में पनाह फराहम करता है। दरिया की सतह से बुलंदी पर ताहद निगाह दरख्त, झाड़ियाँ और घास का मैदान है। ये इलाका दरिया से ऊंचा होने की वजह से सैलाब से महफूज था और साथ ही एक ज़रखेज़ दरियाई मैदान के करीब भी था। माहिरीन का अंदाज़ा है कि इलाके की ज़रखेज़ी की वजह से अबू हुरैरा की इब्तदाई बासियों को कुछ काश्त करने की ज़रूरत नहीं थी और इनका गुजारा शिकार और फल चुनने से हो जाता था, क्योंकि वहाँ मुमकिना तौर पर पौधों की 120 इकसाम पैदा होती थी। पहली बार इंसान को गंदम के बारे में कैसे पता चला होगा, इस बात का हतमी तौर पर तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन ज़ेलेंस्की इसमें हमारी मदद करते हुए लिखती हैं कि तसव्वुर करें, आप 13,000 साल पहले भूख की हालत में खुराक तलाश कर रहे हैं और आपकी नज़र ऐसी घास पर पड़ती है जो अपने दानों के बोझ से झुका जा रहा है। आपके हिलाने पर बीज गिर जाते हैं, लेकिन जब आप इनको खाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका दान टूट जाएगा। आप इस वक्त इससे एक बड़े से पत्थर से तोड़ते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको मालूम होता है कि इनके बीजों को पानी में डुबोने या आग पर पकाने के बाद तोड़ना आसान हो जाता है। ताहम याद रहे कि इंसान अभी गंदम की काज से दूर था। अबू हुरैरा में गंदम का जो बीज कुदरती तौर पर मिलता था और जिसे हमारे आबाओ अजदाद ने बाद में काश्त किया, और इसकी 2 किस्में थी, आइन कान और एमर। कई हज़ार साल तक काश्त किए जाने और खाए जाने के बाद आइन कान गैर मकबूल हो गया। ये कम ज़रखेज़ ज़मीन पर भी पैदा हो जाता है, लेकिन इसके दाने की सख्ती की वजह से इसे जानवरों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। आजकल दुनिया भर में अब अपने कदीम आबाओ अजदाद की खुराकों में एक बार फिर हमारी दिलचस्पी पैदा होने के बाद आइन कान को ख़ास तौर पर काश्त किया जा रहा है और इससे बिस्किट और क्रैकर बनाए जाते हैं। गंदम की इंसान की ज़िंदगी में आने की इब्तिदा के बारे में ये सब पढ़कर 13,000 साल बाद आज अगर कोई इस मंज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता है तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि अबू हुरैरा अब गहरे पानियों के नीचे खो चुका है। ज़ेलेंस्की बताती हैं कि सन 1973 में शाम में तबका डैम के लिए झील बनाई गई थी और ये मुकाम मुल्क की इस सबसे बड़ी झील की तह में है। असद नामी इस झील के इर्द गिर्द का इलाका भी आज वो मंजिर पेश नहीं करता जो वहाँ 13,000 साल पहले देखा जा सकता था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अबू हुरैरा के बारे में हमें जो मालूम है वो सन 1971 में शुरू होने वाली खुदाई से पता चलता था, जो सन 1973 में डैम की तकमील पर अचानक रोक दी गई। माहिरीन आसार कदीमा ने खुदाई के दौरान यहाँ से नामियाती मादा इकट्ठा करके पानी बड़े बड़े टबों में डाला। मट्टी पानी की तह में बैठ गई, जबकि बीज और पौधों की बाकियात इसकी सतह पर तैरने लगी। व्यूअर्स, माहिरीन ने कई दहाइयों तक इनका तज्जिया किया
اور نئی سے نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے ان اجزاء کی قسم اور تاریخ کا پتہ لگایا۔ کھدائی سے معلوم ہوا کہ یہ مقام 13,000 برس پہلے انسانوں کا گھر تھا اور 1500 سال مزید رہا۔ اس کے بعد تقریباً 10,500 سال پہلے یہاں پھر سے انسان آباد ہوا اور مزید 2500 سال تک ایسا ہی رہا۔ زینسکی لکھتی ہیں کہ ابو ہریرہ میں پہلی آبادی کے قیام کو سینکڑوں برس بیت چکے تھے، جب دنیا بھر میں موسم تیزی سے تبدیل ہوا اور سرد و خشک ہو گیا اور اس نے لوگوں کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی پیدا کی۔ اس تبدیلی کی وجہ سے ابو ہریرہ کی انگیٹھیوں سے ملنے والی پودوں کی باقیات سے لوگوں کی خوراکوں میں تبدیلی کا پتہ چلتا۔ جنگل کے پودوں اور درختوں کے آثار جگہوں سے غائب ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ ایسے بیج اور پودے لے لیتے ہیں جو خشک سالی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ موسم سرد ہونے کے کچھ ہی صدیوں کے اندر چولہوں کے گرد گندم کے دانے کم ہو جاتے ہیں۔ زینسکی بتاتی ہیں کہ اس دور میں غالباً یہاں زراعت کے پہلے شواہد ملتے ہیں۔ اس کی ایک وضاحت یہ ہے کہ قدرتی طور پر ملنے والی گندم اور دیگر پودوں میں کمی کے ساتھ لوگوں نے اپنے لیے دلیا کاشت کرنا شروع کر دیا۔ وہ لکھتی ہیں ابو ہریرہ میں انسانی بستیوں کے پہلے دور میں زراعت کے بارے میں ماہرین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، لیکن یہاں انسانی بستیوں کے دوسرے دور کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہاں اس دور میں زراعت ہوتی تھی۔ ابو ہریرہ کے دوسرے دور میں ابتدائی طور پر لوگ جنگلی پودے جمع کرتے تھے اور ہرن کا شکار کرتے تھے۔ رائی کے علاوہ جوار، دالوں، مٹر اور چنوں کے ساتھ وہ 3 طرح کی گندم کاشت کرتے تھے۔ ابو ہریرہ میں زندگی کیسی تھی، وہاں کے لوگ کیا کھاتے تھے، یہ سب ہمیں ان لوگوں کی جھونپڑیوں کے باہر چولہوں کے گرد ملنے والے اوزاروں اور جانوروں اور پودوں کی باقیات سے معلوم ہوا ہے۔ زینسکی لکھتی ہیں کہ ابو ہریرہ تقریباً 8,000 سال پہلے دریائے فرات کی وادی میں موسم خشک ہونے کی وجہ سے خالی ہو گیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ابو ہریرہ کے لوگ کہاں گئے اور انہوں نے کیا کیا۔ ان کے مطابق ابو ہریرہ کی کہانی کا بہترین اختتام جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں یہ کہ دریائے فرات کے کنارے اس چھوٹے سے گاؤں میں زندگی کے رک جانے کے باوجود اس کے باسیوں کا طرز زندگی نئے مقامات پر ان کے ساتھ گیا، تاہم وہ گندم کے بیج کی نقل مکانی کا شکار نہیں ہوئے۔ وہ لوگ اس کی کہانی کو لے کر مشرق وسطی، بلکان اور دریائے ڈینیوب پہنچے۔ زینسکی اپنی سن 2020 میں شائع ہونے والی کتاب میں لکھتی ہیں کہ آثار قدیمہ کی ہر نئی دریافت ہماری سمجھ بوجھ میں اضافہ کرتی ہیں اور عین ممکن ہے کہ اگلے 10 برسوں میں ہماری رائے آج سے بالکل مختلف ہو۔ کہانی جاری رکھتے ہوئے زینسکی لکھتی ہیں خوراک کی داستان میں ایک اہم سنگ میل مٹی کے برتنوں کی ایجاد۔ برتنوں کی آمد کے بعد بیجوں کو اس وقت تک بھگویا جاتا کہ وہ نرم ہو جائیں۔ ابو ہریرہ میں مٹی کے برتنوں کا ثبوت 8,000 سال پہلے ملتا ہے۔ اس دور کے بعد ملنے والی انسانی باقیات میں دانت پہلے سے بہتر حالت میں ملتے ہیں، لیکن ایمر اور آئن کان کو گندم کی جس قسم نے بالکل پیچھے چھوڑ دیا وہ تھی بریڈ ویٹ۔ پہلے کسان اس بیج کو کاشت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا۔ بریڈ ویٹ کے بارے میں خیال ہے کہ یہ 8,000 سال پہلے امر کے کھیت میں پیدا ہوا ہوگا۔ بظاہر امر کے پھول کے ایک اور قسم سے ملاپ کے نتیجے میں یہ انسان کی مداخلت کے بغیر ہوا۔ آج دنیا میں سالانہ تقریباً 70 کروڑ ٹن گندم پیدا ہوتی ہے، جس میں 95% ویٹ بریڈ ہوتی ہے۔ امر کی قسمت آن کائن سے بہتر تھی۔ یہ قدیم مصریوں میں بھی کافی مقبول تھا اور فرعونوں کی تدفین کے وقت موت کے بعد زندگی کے لیے یہ بیج بھی ان کے مقبروں میں رکھا جاتا تھا۔ ترکی کے ان پہاڑوں میں ایک بار انسانوں کی نظر میں آنے کے بعد اس گھاس کے ارتقائی عمل کی چابی انسانی ہاتھوں میں تھی۔ میدانوں میں بیج جتنے انسان کی یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس بیج کو پیس کر اس سے حاصل ہونے والے سفید پاؤڈر کو گوندھ کر اس سے توانائی حاصل کی جا سکتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم آج چکی سے آٹا حاصل کر لیتے ہیں اور اس سے روٹی بنا لیتے ہیں۔ ایک بار اس گھاس کی طاقت جب انسان کو سمجھ آ گئی تو وہ جہاں گیا اسے ساتھ لے کر گیا۔ ترکی کے پہاڑی سلسلوں سے یہ بیج انسانوں کے ساتھ سفر کرتا دنیا کے کونوں میں پھیل گیا۔ گندم کے لیے زراعت نے سب کچھ بدل دیا۔ اس کی فصل کا اب دھیان رکھا جا رہا ہے، اس کے بیج احتیاط سے بوئے جا رہے ہیں، زمین میں اس کے مقابلے میں پیدا ہونے والے پودے اور جڑی بوٹیاں صاف کی جانے لگی ہیں۔ ضرورت پڑنے پر پانی بھی دیا جاتا ہے اور ایک فصل کے بعد اگلے سال کے لیے اس کے بیج بھی محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ ویورز، یہ احساس کہ گندم بھی تجارت کی ایک جنس ہو سکتی ہے، زراعت میں بہت سی تبدیلیوں کی وجہ بنی، انسان کی اپنی زندگی بھی بدل گئی۔
پہلے جہاں ایک وقت سے دوسرے وقت کی خوراک لانے کی جدوجہد تھی، اب وہ زیادہ خوراک پیدا کر کے جمع کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ جو انسان صرف اپنا یا اپنے خاندان کے لیے خوراک کا بندوبست کرتا تھا، اب پورے گروہ کے لیے خوراک پیدا کرنے کے قابل ہو گیا۔ لیکن اس سب کے لیے زیادہ ہاتھ ضروری تھے، اور زینسکی لکھتی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ مزدوری کے کئی درجے بھی زراعت کی شروعات کے ساتھ ہی پیدا ہو گئے ہوں۔ مغربی ایشیا میں سن 9500 سے 7500 قبل مسیح کے درمیان کھیتی باڑی اور جانور پالنے کے پہلے 2000 برسوں میں زمین پر انسانی آبادی میں 10 گنا اضافہ ہوا۔ اب انسانوں کے لیے مناسب مقدار میں کاربوہائیڈریٹ تک رسائی ممکن ہو گئی تھی، اور ہر وقت چھوٹے بچوں سمیت خاندان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کی ضرورت ختم ہو گئی تھی۔ دیہاتوں اور آبادیوں میں بڑھنے کے ساتھ لوگ دجلہ فرات کے کنارے سے نقل مکانی کر کے اناطولیہ میں جا بسے، جو آج کل ترکی کا علاقہ ہے۔ ویورز، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ اردو HD۔